اور آگے چل کے ہم آیت نمبر 160 میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، وہ اپنے اپنے علاقے کے تھے، لیکن یہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جس کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، گورے کے لیے، کالے کے لیے، زمان و مکان کی قید سے آزاد، یہ رسالت اور یہ دین آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھ سے کام نہیں لیتے، اعین ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون، کانے ہیں سنتے نہیں ہیں، عبرت کی سنائی سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، زندگی کو کبھی سنجیدگی سے انہوں نے لیا ہی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، آیت نمبر 188 میں صرف ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ قل، اے نبی لوگوں کو بتا دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے اسی سے ہوتا ہے، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان، کوئی برائی نہ پہنچتی۔ فرمایا میں تو صرف اہل ایمان کے لیے بشیر اور نذیر بن کے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، نمبر 1 لوگ عام درگزر اختیار کریں، نمبر 2 اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اور نمبر 3 قرآن سمجھنے سمجھانے میں لگے رہیں۔ اور یہی نصیحت عام لوگوں کے لیے بھی ہے، درگزر کا رویہ اختیار کریں، اور کبھی کوئی شیطان کا وسوسہ آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور قرآن کو بحیثیت اللہ کے پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔